إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى قال فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه رواه البخاری. سامعین محترم، یہ مبارک مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. یہ ان 4 مہینوں میں شامل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے دن اس مبارک مہینے کو اور اسی کے ساتھ باقی 3 مہینوں کو محرم بنا دیا، بادب والے بنا دیا، اور ان مہینوں میں خصوصی طور پر ظلم و زیادتی، مار پیٹ، جنگ و جدل سے خصوصی منع فرمایا. اسی کے ساتھ اس مبارک مہینے میں جو اعمال ہے ان میں ایک روزہ ہے، اور روزے کی ایک اپنی اہمیت ہے، اور اس مبارک مہینے میں روزہ رکھنا ایک عمومی ثواب کا باعث ہے. اور اس مبارک مہینے میں ایک ایسا دن بھی ہے جس کا انسانی تاریخ میں ایک بہت بڑا نام ہے، جسے یوم عاشوراء کہا جاتا ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث میں آئی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے. حدیث نمبر 2004 میں فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینے میں ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو یہودی یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے. تو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ بہت بڑا دن ہے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کے دشمن سے نجات پائی ہے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرعون سے یوم عاشوراء کے دن نجات پائی. فرعون غرق ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو نجات ملی. تو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ، موسیٰ کی اتباع کے لحاظ سے تو ہم زیادہ مستحق ہیں تم سے. اور فرمایا فَصَامَهُ، اللہ کے نبی نے خود روزہ رکھا، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، اور اپنے امتیوں کو حکم دیا تم بھی روزہ رکھ لے. تو یہ مبارک دن یوم عاشوراء کہا جاتا ہے، یعنی محرم الحرام کا 10واں دن. بدقسمتی سے اس مبارک دن میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور یہ شہادت 61 ہجری میں ہوئی، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے 50 سال بعد. اور مسلمان آج بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، اور اس روزے کی اہمیت اور بھی کئی حدیثوں سے واضح ہوتی ہے. سنن ترمذی کی روایت میں اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتا ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ. حدیث صحیح ہے. عاشوراء کا روزہ رکھنا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ 1 سال پہلے کا گناہ معاف کر دے گا. اگر کسی کا گناہ، ایک دن کا گناہ بھی معاف کر دے تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہم نے تو گناہ کے پہاڑ اٹھائے رکھے ہیں. اور اس کے ساتھ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کی مخالفت میں، جب یہودی عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں تو ان کی مخالفت میں 9 کا روزہ رکھنے کا بھی حکم دیا. اور یہ سنن ابن ماجہ کی روایت میں صحیح سند کے ساتھ آتی ہے، حدیث صحیح ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث نمبر 1736 نمبر حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لئن بقیت الی قابل لاصومن یوم التاسع، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے زندگی دی تو میں آئندہ سال 90 کا بھی روزہ رکھوں گا. یعنی بعض علماء کہتے ہیں صرف 90 کا رکھنا چاہیے 10 کو چھوڑ کر، اور بہت سے علماء کرام کہتے ہیں 90 کا بھی روزہ رکھ لے اور 10 کا بھی روزہ رکھ لے. اگر کسی کو 90 کا روزہ رکھنے کا موقع نہ ملا تو 10 اور 11 کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں یہودیوں کی مخالفت میں، ایک دن زائد. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مبارک مہینے میں اس عظیم دن کو روزہ رکھنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.